ان کے علاج، اور پھر جو انہوں نے سائیکیاٹری سے علاج شروع کیے ہیں، اب وہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ قوت خیال سے ہی علاج کرتے ہیں ان چیزوں کا، کیونکہ ان امراض کا زیادہ تعلق اعصاب سے ہوتا ہے۔ اور یہ تو قلندر ہرچے گوئے دیدہ گوئے، یہ تو آپ بیتی میں بتا رہا ہوں، یہ کچھ تو کرتا رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی علم کی روشنی میں آتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد خدا نے یہ بتایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تم انسانیت کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آؤ۔ یہ اس کا فریضہ تھا، یہ اس امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ نو انسانی کو قرآن کے ذریعے تاریکیوں سے روشنی میں لے آئے۔ لیکن بہرحال اس امت نے نہیں کیا، جس نے بھی یہ کیا ہے انسانیت کے اوپر اس کا احسان ہے۔ علم کی دنیا میں جو قوم آگے بڑھی ہے، جہالت کی تاریکیاں وہاں سے رفتہ رفتہ سمٹتی چلی گئی ہیں۔ اب امراض میں بھی کوئی مرض ایسا نہیں رہا جن کے متعلق یہ کہہ نہ سکیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر وہ فزیکل نہیں ہوتی تو وہ پھر سائیکولوجیکل ہوتی ہے، وہ نروس ہوتی ہے۔ تو یہاں تک یہ آ گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ابھی ہم تو ساری دنیا سے پیچھے ہیں، اسی سطح کے اوپر ہیں جہاں انسان اپنے عہد طفولیت میں ہوتا تھا۔ علم تو ہے نہیں، سائنس قطعاً نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کے متعلق بھی یہ صورت ہے۔ اور پھر اس قسم کی قومیں جو ہیں انہوں بھی یہو جے جن چمبڑتے ہیں جڑے نظر بھی آتے ہوں تے گلوں لگتے نہیں ہے، وہ ان کو بھی برداشت کرتی ہیں یہ قومیں۔ تو یہ ہیں وہ جنات جنہیں آپ کہیں گے۔ عربوں کے ہاں زمانہ نزول قرآن میں اور اب بھی ان کے ہاں آبادی کی صورت یہ ہے کہ بہت تھوڑے شہر ہیں، یعنی آج بھی آپ عربیہ میں جا کے دیکھیے یا ان کے ہاں کی معلومات لیجئے، 2-3 شہر ہیں سارے بر اعظم کہہ لیجئے اس کو، اتنا بڑا ملک ہے، اس کے اندر شہر کتنے ہیں؟ 2-3 شہر ہیں، اور یہی 2-3 شہر ہیں جن کا نام اس زمانے میں بھی ملتا ہے، مکہ، مدینہ اور طائف۔ ان شہروں میں رہنے والے لوگ وہ جیسے جن کو سوشل اینیمل ہم کہتے ہیں نا، مانوس ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، انہیں تو وہ لوگ اپنی زبان میں الناس کہتے تھے یا انسان کہتے تھے، جو مانوس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور ساری باقی آبادی ان کے ہاں کی خانہ بدوش صحرا نشین بدو ہوتے تھے۔ کوئی اس نخلستان کے نیچے 2-4-10 خیمے انہوں نے گاڑ لیے، ایک قبیلہ یہاں آ گیا، کوئی 50 میل دور کہیں نخلستان ملا اس کو، وہ اس کے نیچے اس نے ٹپریاں، جنہوں کہتے ہیں نا ٹپری واس، یہ اس قسم کی انہوں نے خانہ بدوش اپنے کندھے پہ گھر اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے۔ اور یہ ہمیشہ باہر جنگلوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، کبھی کبھار ان میں سے کوئی شہر میں آ جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ احباب جو ہماری نسل کے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ یہ جن کو ہم ٹپری واس خانہ بدوش کہتے ہیں نا، یہ ان کے ہاں کے مرد بندر نچانے والے، ریچھ نچانے والے شہروں میں آتے تھے، دن بھر یہ کچھ کرتے تھے، شام کو یہ کہیں چلے جاتے تھے۔ ان کی عورتیں آتی تھیں، وہ اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں، گھگو کوڑے بیچنے والی ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے کے آ جاتی تھی، اور یہ آ کے گھروں میں محلوں میں یہ بیچتی تھیں، اور پھر شام کو کہیں گم ہو جاتی تھی، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ شہر سے دور خانہ بدوش یہ لوگ ہوتے تھے۔ تو عربوں کے ہاں بھی اسی قسم کے، لیکن یہاں تو بہت کم تعداد میں یہ بات تھی کیونکہ شہری آبادیاں زیادہ تھیں۔ ان کے ہاں شہری آبادی بڑی کم قلیل تعداد میں تھی، اس لیے بیشتر آبادی انہی کی تھی۔ یہ چونکہ شہریوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے جنگلوں میں، وہ ان کو بھی جن کہتے تھے۔ قرآن میں جنات، جن اور ناس جہاں آتا ہے اس کے معنی یہ 2 قسم کی آبادیاں ہیں، اور تمدنی، ثقافتی، علمی، عقلی سطح میں ان دونوں میں فرق اتنا ہے۔ اب تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ خانہ بدوش بھی، حتیٰ کہ گاؤں والے بھی شہریوں کے ساتھ ایسے مل جل گئے ہیں
کہ ان میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں رہا۔ آج سے 20 30 40 50 سال پہلے اگر سمجھیے، گاؤں والے اور شہر والوں کے تمدن میں، ان کی ثقافت میں، ان کی معاشرت میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ وہ تو شہر والے جو تھے ان کو گنتی میں نہیں لاتے تھے، ایک گل کہہ دینی بھیا پینڈو ہے، ختم ہوا۔ تو ہمارے ہاں دیہات اور شہر میں اتنا فرق تھا، تو شہری آبادی اور ان کے ہاں کی یہ بدوی آبادی جو خیمہ بدوشوں کی تھی، صحراؤں میں رہنے والے، ان میں سے بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کبھی شہر دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہت کم ایسے ہوتے تھے وہ اس قسم کی چیزیں بنانے والے، یہ وہ گگو کوڑے نہیں بنانی چاہیے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ چاقو، درانتیاں، یہ چھاچ، چھلنیاں، یہ چیز بنا کے بھی شہروں میں لاتے تھے، وہ بھی یہ کچھ کرتے تھے۔ تو ان کا آنا جانا شہروں کے اندر صرف اس حد تک تھا، باقی اس کے بعد پھر وہ شام کو گم ہو جاتے تھے۔ تو عرب تو زبان کے اعتبار سے بڑی محسوساتی قوم تھی نا، یہ جو گم ہو جانے والے تھے شہر پہ، انہیں وہ جن کہتے تھے۔ تو قرآن کریم میں جہاں من الجنت والناس آتا ہے، جن اور ناس جو قرآن میں الفاظ آئیں گے، یاد رکھیے اس کے معنی اس زمانے کے بدو، خانہ بدوش اعراب تھے، اور الناس وہ تھے جو شہروں میں آباد ہوتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں ایک تو یہاں یہ سورہ جن ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ تھا، اس نے قرآن سنا اور اس سے بڑا متاثر ہوا وہ، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر آپس میں ڈسکشن کی کہ ہم کیا چیز سن کے آئے ہیں۔ ان میں سے ایمان لائے، بعض سے جنہوں نے انکار کیا۔ ایک اس مقام پہ ہے سورہ جن میں، دوسرے سورہ احقاف میں ہے غالباً، 46ویں صورت ہے، ریفرنس دیکھ لیجیے آپ، 46ویں ہے۔ 46ویں صورت میں بھی جی ہاں 29 30 سے ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، انہی کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا، اور انہوں نے جا کے جو کہا، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ جو آئے تھے وہ کسی طرح سے وہ یہودیت، یا تو یہودی تھے یا ان کے عقائد اس قسم کے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی قوم میں، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدہ، کہ ہم ایک سن کے آئے ہیں اس قسم کا کلام۔ نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اس قسم کا کلام یہیں آیا ہے جو کچھ ہے، تو گویا انہیں یہ معلوم تھا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی طرف کوئی کتاب آئی تھی، اور وہ جانتے تھے اس کتاب کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم سن کے آئے ہیں یہ اس کتاب کی تعلیم کی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف نازل ہوئی تھی۔ تو گویا یہاں جو سورہ احقاف میں یہ جو بتایا گیا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ یہودی یا یہودیوں کے سے اعتقادات سے متاثر ہوئے یہ جن تھے وہی یہ خانہ بدوش قبائل، وہی نگاہوں سے اوجل بدوی زندگی بسر کرنے والے لوگ، یہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کھلے بندوں نہیں یہ سنا، کیونکہ یہ ہے قل اوحی الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی کہ آج ایک قبیلہ، ایک گروہ آیا تھا ان بدوی قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ، تو اس نے چپکے سے چھپ کر قرآن سنا ہے۔ وہاں بھی یہ ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ وہ سامنے جرأت کر کے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس طرح سے قرآن کو سنا ہے۔ تو گویا ایک وہاں ہے، ایک اس سورہ جن میں بھی یہی چیز آئی ہے۔ ابھی جب میں آگے ان آیتوں میں چلوں گا تو نظر آ جائے گا کہ یہ کوئی وہ جن جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، یہ وہ جن نہیں تھے، یہ انسان ہی تھے۔ وہ اسی طرح سے کچھ ان میں سے مسلمان ہوئے، بعض ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، ڈسکشن کر رہے ہیں آپس میں، دلائل دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں وہی ہیں جو انسان کرتے ہیں۔